الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں حاضر ہیں۔ 15ویں دن کی تراویح میں قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا کچھ خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ پہلے رکوع میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نہایت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان اللہ کا دشمن اور لوگوں کا کھلا دشمن ہے، تو اس کے نقش قدم پر نہ چلو، دشمن تمہیں تباہی تک لے کے جائے گا، کبھی بھی خوشحالی اور اچھائی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دیتا ہے، تو بے حیائی یہ بھی شیطانی کام اور بری بات یہ بھی شیطانی کام۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی کوئی ذاتی خوبی ہے اور وہ اپنے کمال کے ساتھ یہ سارا کچھ بن گئے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی شخص کبھی بھی پاکیزہ نہ ہوتا، تم میں کوئی شخص کبھی بھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ ہاں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، حاجی ہے یا اچھی خوبیوں کا مالک ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی ہر خوبی، ہر اچھی عادت اور ہر نیکی اور کمال کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کرے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے والا بنایا، مجھے روزہ رکھنے والا بنایا، مجھے راہ خدا میں خرچ کرنے والا بنایا، اور مجھے اس نے حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنی ذات کی طرف توجہ نہ کرے، اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت کی طرف توجہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں پر، جو عورتوں پر معاذ اللہ بدکاری کی تہمت لگائیں، ان کی شدید وعید بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو انجان پاک دامن مومن عورتوں پر بدکاری کا عیب لگاتے ہیں، جو تہمت لگاتے ہیں، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ جو کسی عورت پر، پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ہمارے ہاں جب کبھی کہیں لڑائی ہوتی ہے، اس میں اس طرح کے فحش الفاظ، تہمت والے الفاظ، بہتان والے الفاظ استعمال کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کسی بھی صورت میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ بڑے عذاب کی مستحق ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے خلاف اس کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے، زبان سے کیا بولا کرتا تھا، ہاتھوں سے کیا کیا کرتا تھا، پاؤں کے ساتھ کدھر جایا کرتا تھا۔ ہر عضو بدن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ میرے ساتھ یہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا کرتا تھا۔ ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ زبان ہمارے اختیار سے نہیں بولے گی، خود بولے گی کہ اس زبان سے کیا 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 گیا، جھوٹ، غیبت، بہتان، الزام تراشی، تہمت، اس زبان سے کیا 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 گیا، زبان خود بتائے گی۔ گالیاں کتنی دی، ایذا کتنی پہنچائی، تنگ کتنا کیا، استہزاء کتنا کیا، مذاق کتنا اڑایا، دوسروں کو دکھ کتنا دیا، زبان خود بتائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آداب زندگی بیان فرمائے، بطور خاص گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو۔ اجازت لے کر سلام کر کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مانو، یہ طریقہ بہتر ہے۔ اسلام گھر میں داخل ہونے کے آداب تک سکھاتا ہے، گویا زندگی کے معمولی سے معمولی معاملات سے لے کر زندگی کے بڑے سے بڑے معاملے تک، خواہ وہ نکاح کا معاملہ ہو یا کاروبار کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی اور ہر شعبے کے اندر ہمیں ہدایات عطا فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تقوی کا اور پرہیزگاری کا ایک اتنا پیارا نسخہ عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تم مومنوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اے محبوب، تم مومنوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ کام ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ جہاں پر کسی پر نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہے، یا جہاں پر کوئی نامحرم عورت سامنے ہے یا امرد سامنے ہے، وہاں پر نگاہ کو نیچا رکھا جائے۔ نگاہیں نیچی رکھنا ایسے مواقع پر یہ شریعت کا حکم اور شریعت کی ایک تاکید ہے، اور یہی حکم عورتوں کو فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ تو مردوں کو پہلے فرمایا، شریعت نے مردوں کو نگاہیں جھکانے کا پہلے فرمایا، گویا پردے کی یہ وہ صورت ہے کہ جس میں مردوں کو پہلے کہا گیا، عورتوں کو بعد میں فرمایا گیا۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا عورتوں کے حوالے سے بطور خاص ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتیں اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہو۔ عورتیں اپنی زینت نہ محرموں کو نہ دکھائیں۔ آگے پوری تفصیل بیان کر دی کہ یہ محارم ہیں، ان کو اپنے جو ہے وہ زینت دکھا سکتی ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ نامحرم ہیں، ان کو اپنی زینت نہیں دکھا سکتی۔ یہ اللہ کا فرمان اللہ کے قرآن میں کہ عورت اپنی زینت دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور افسوس کہ ہمارا معاشرہ کس نہج پر پہنچا ہوا، اور ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، بن سور کے نکلنا، ننگے سر، سینہ نظر آ رہا ہے، گردن نظر آ رہی ہے، بازو نظر آ رہے ہیں، جو ہے وہ پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، چست لباس پہنا ہوا، یہ سارے کے سارے حرام کام کر کے غیر محرموں کو اپنی زینت دکھاتے ہوئے اور دکھانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو حرام قرار دیا اور اس سے سختی سے منع فرمایا، اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جتنا بدن کا حصہ خود بخود ظاہر ہو، کہ جس کی شریعت میں رخصت ہے وہ چہرے کی ٹکری اور یہ ہاتھ اور پاؤں، اور اس میں بھی چہرے کو بھی فی زمانہ چھپانے کا حکم۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اور عورتیں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور عورتیں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ کتنی صراحت کے ساتھ، کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال کے رکھیں۔ اب جن عورتوں کے گلے کھلے ہوئے، جن کی گردنیں ننگی، جن کے سینے نظر آ رہے، جن کی کمر نظر آ رہی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کو کس طرح ٹھکرا رہی ہیں اور کس طرح پاؤں تلے روند رہی ہیں وہ خود سمجھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا جو نام سورہ نور ہے تو وہ اس آیت مبارکہ کی مناسبت سے ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو، وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، اور وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو درخت نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود ہی بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یہ سارا سلسلہ نور پر نور ہے، یہ سارا سلسلہ نور پر نور ہے۔ اسلام نور، قرآن نور، اللہ عز و جل نور پیدا فرمانے والا، کائنات کو روشن فرمانے والا، کائنات کو نور عطا فرمانے والا، اپنے نبی کو نور بنا کر بھیجنے والا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں نور ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی، نور ہدایت، قرآن پاک نور ہدایت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نور علی نور۔ اس آیت مبارکہ کے اعتبار سے فرمایا کہ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مرد ہیں، رجال، مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، ان کے کاروبار انہیں نماز، اللہ کے ذکر اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ یہ نہیں دکان پہ بیٹھے ہوئے نماز کا ٹائم ہے نماز نہیں پڑھنی، عصر کا وقت ہے کاروبار کا وقت ہے نماز نہیں پڑھنی، مغرب کا وقت ہے کاروبار کا وقت ہے نماز نہیں پڑھنی، ظہر کا وقت ہے کاروبار کا وقت ہے نماز نہیں پڑھنی۔ فرمایا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو کامل مرد ہیں وہ ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے غافل نہیں کرتا۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ جو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں خوف کے مارے الٹ جائیں گی۔ یہ لوگ جو کامل ایمان والے، جو نمازی، جو کاروبار کے وقت میں بھی نماز پڑھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں قیامت کا ڈر ہے، خوف ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے رکوع میں اپنی قدرت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے۔ پرندوں کو بھی اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کے موافق ان کو نماز اور تسبیح سکھائی، وہ اس کے مطابق اللہ کی نماز اور تسبیح ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں طے در طے کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، اور وہ آسمانوں میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ تو یہ بادلوں کا چلنا، یہ بارش کا برسنا، یہ اولوں کا گرنا، یہ برف باری کا ہونا، یہ سارے کا سارا اللہ عز و جل کی قدرت کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے، اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ زمین پہ رینگنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، 4 پاؤں پہ چلنے والے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت اور اس کی شان تخلیق ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔
اس کے بعد 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بات بیان فرمائی کہ مومن کیسے ہوتے ہیں. فرمایا کہ مومنوں کی بات، مسلمانوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. مومن کا کام یہ ہے جب اس کے سامنے اللہ اور رسول کا حکم بیان کیا جاتا ہے وہ فوراً کہتا ہے کہ میں نے سنا اور اسے مانا اور اطاعت اختیار کی. اور اللہ کا حکم سن کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کے منہ پھیر لینا یہ مسلمان کا نہیں، منافق کا کام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ سے ڈرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہی لوگ کامیاب ہیں. اس کے بعد 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان فرمائے کہ جو محارم اور جو بچے اور غلام وغیرہ ہیں وہ کس وقت بغیر اجازت گھر میں آ سکتے ہیں اور کس وقت اجازت لے کر آ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہر صورت میں اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، لیکن چند صورتوں کے علاوہ بقیہ صورتوں میں جو خادمین ہیں اور جو بچے ہیں وہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے کچھ آداب بیان فرمائے اور ایک بات کو بیان فرمایا جس میں یہ فرمایا کہ باپ کے گھر، ماں کے گھر، بیوی کے گھر، بچوں کے گھر، بیٹیوں کے گھر میں کھانا کھانا یہ منع نہیں. یعنی یہ جو سمجھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹیوں کے گھر کا کھانا نہیں کھانا، بیٹیوں کے گھر کا پانی نہیں پینا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت عطا فرمائی اور بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی جو کانسیپٹس ہیں یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں کہ بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پی سکتے، بیٹی کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے، بہن کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی. اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ کسی معاملے پر جمع ہوتے ہیں تو تب تک وہاں سے جاتے نہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لے لیتے. یعنی سرکار کی بارگاہ میں آئیں، آنے کے بعد جب تک سرکار سے اجازت نہ لے لیں تب تک نہ جائیں. یہ نہیں ہے کہ آرام سے چپ کر کے نکل گئے. فرمایا یہ نہیں، یہ منافقوں کا کام ہے کہ وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں. مسلمان جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچا ایمان رکھنے والا ہے تو وہ بارگاہ نبوی کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب سرکار بلائیں تو پھر بغیر اجازت کے وہاں سے اٹھ کر نہ جائیں. اس کے بعد اگلی آیت میں تعظیم کی دوسری صورت بیان فرمائی. ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نبی کا پکارنا ایسا نہیں ہے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ایک کسی کا نام زید ہے اس کو بول دیا زید، کسی کا نام محمود ہے اس کو بول دیا محمود. نبی کو اس طرح پکارنے کی اجازت نہیں. نبی کے پکارنے کو ایسا نہ سمجھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ نہ پکارا جائے یا محمد، بلکہ یا رسول اللہ، یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا نبی اللہ، ان القابات کے ساتھ پکارا جائے گا. اور دوسرا اس کا مفہوم جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ تمہیں کوئی آواز دیتا ہے تم سنتے ہو، کبھی نہیں سنتے. نبی کے پکارنے کو ایسا نہ سمجھو. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو مخاطب کرے تو پھر وہ سب باتیں، سب کام چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے. تو نبی کے پکارنے کو ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جیسے نبی کا مقام کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے، اسی طرح نبی کا پکارنا بھی کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے. اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے. 8ویں رکوع سے اللہ تبارک و تعالی نے 8ویں رکوع میں توحید اور رسالت کا بیان فرمایا. مشرکین اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شک و شبہ کا اظہار کرتے تھے اور جو اعتراضات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ان کفار کے اعتراضوں کے جوابات دیے. 9ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ کفار کے لیے جہنم کا کیسا عذاب تیار کیا گیا ہے. 10ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یہ منظر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کافر حسرت کریں گے. کیا حسرت کریں گے؟ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا،
جیسے آدمی حسرت کے اندر ہاتھوں کو کاٹتا ہے تو ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی، اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اور دنیا میں اگر اپنے دوستوں کی وجہ سے وہ تباہ ہوا تھا، دوستوں کی وجہ سے کفر اختیار کیا تھا، دوستوں کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوا تھا، تو کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جس دوست کی وجہ سے آدمی گناہوں میں پڑتا ہے، بری صحبت، برے لوگ، بری کمپنی، جن کی وجہ سے آدمی شراب نوشی میں جاتا ہے، چرس پینے میں جاتا ہے، نشہ کرنے میں جاتا ہے، بدکاری میں جاتا ہے، بے حیائی میں جاتا ہے، الٹے سیدھے کاموں میں جاتا ہے، جوئے میں جاتا ہے، جن دوستوں کی وجہ سے لوگ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ڈالتے ہیں، قیامت کے دن حسرت کا اظہار کریں گے، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اچھے یا برے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 11ویں رکوع میں مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کفار سے مکالمہ ہوا اس کو بیان کیا۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور اپنی قدرتیں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اے محبوب کیا تو نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کتنا دراز کیا، کیسا دراز کیا، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کیسا دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو سائے کو ٹھہرا ہوا بنا دیتا، سایہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا، اس سے سایہ نہیں بڑھے گا، نہ بڑھتا، لیکن اللہ تعالیٰ سائے کو دراز فرماتا ہے، پھر سایہ چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سائے کا بڑھنا، گھٹنا، دراز ہونا، اس کا کافی دیر تک رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا کہ سورج ہے تو سائے کا پتہ چلتا ہے۔ پھر فرمایا اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا، دن میں اٹھتے ہو، رات کو سوتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات تمہارے لیے بنائے۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو بارش کی آمد کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ بارش ہوتی ہے، صاف ستھرا پانی اللہ عز و جل اتارتا ہے، یہ سب خدا کی قدرت۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور ان میں یہ ایک کھاری نہایت کڑوا ہے، اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی۔ دو سمندر ہیں، آپس میں ملتے ہیں، میلوں تک ملے چلے جاتے ہیں، ادھر میٹھا ہے، ادھر نمکین ہے، ادھر کڑوا ہے۔ میٹھا اور نمکین پانی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یوں ملتا ہوا جاتا ہے اور درمیان کے اندر آڑ ہے۔ دنیا کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی حقانیت آج بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ دو سمندر ملے ہوئے جا رہے ہیں، ایک میٹھا ہے، دوسرا نمکین، دوسرا کڑوا۔ میٹھا جو ہے وہ کڑوے کے اندر داخل نہیں ہو رہا، کڑوا میٹھے کے اندر داخل نہیں ہو رہا، ان دونوں کے درمیان آڑ کس نے مقرر کر دی، ان دونوں کو یوں ساتھ ساتھ کس نے چلا دیا؟ فرمایا وہ اللہ رب العالمین ہے کہ جو دونوں پانیوں کو برابر چلا رہا ہے اور دونوں کے درمیان میں ایک آڑ مقرر فرما دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس زندہ پر بھروسہ کر جو کبھی نہ مرے گا، اس زندہ پر بھروسہ کر جو کبھی نہ مرے گا، اس اللہ پر بھروسہ کر جو کبھی نہ مرے گا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے خبردار ہے۔ اس کے بعد 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے اوصاف بیان کیے۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ ایک ایک وصف کو سنتے جائیں اور ہم اپنے بارے میں غور کرتے جائیں کہ ہمارے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ ارشاد فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو ان سے جھگڑتے نہیں ہیں، بولتے ہیں بس سلام، یعنی جان چھڑاتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ اگلا وصف یہ ہے اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔
رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، راہ خدا میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، کامل ایمان والا قتل نہیں کرے گا، ولا یزنون اور بدکاری نہیں کرتے، اور فرمایا کہ جو یہ کرے، شرک کرے، کسی کو ناحق قتل کرے یا بدکاری کرے، فرمایا وہ اسے اس کی گناہ کی سزا ملے گی، اس کے لیے قیامت کا عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ وہ ذلت کے عذاب میں رہے گا، وہ ذلت کے عذاب میں رہے گا جو کفر و شرک میں مبتلا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کامل ایمان والے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں فضول کام دیکھا وہیں کھڑے ہو گئے، جہاں تماشا دیکھا وہیں کھڑے ہو گئے، جہاں الٹا سیدھا کام ہو رہا اسی کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی ان کو چھیڑتا ہے تو آگے سے اس سے لڑتے جھگڑتے اور جواب نہیں دیتے بلکہ اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے اوصاف ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کامل ایمان والوں میں داخل فرمائے۔ اس کے بعد 14ویں رکوع میں سورہ شعراء شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں بکثرت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرعون سے کلام ہوا اسے بیان کیا۔ فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ساری کائنات کا رب ہے۔ اس نے فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا دیکھا سنا، سنتے ہو کیا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ اس کی ایک چال تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ تو یہ سن کر فرعون نے کہا کہ یہ تمہارا رسول تو جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ ضرور دیوانہ ہے، الذی ارسل الیکم لمجنون، وہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ معاذ اللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس خبیث جملے کا جواب نہیں دیا بلکہ رب العالمین کی حمد اور رب العالمین کی شان بیان کر دی، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہے، اگر تم سمجھو تو تمہیں پتا چلے کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو کچھ اس ساری کائنات میں ہے اس کا رب ہے۔ اس کے بعد یہ پورا کلام چلتا رہا۔ پھر فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے آیا۔ اب جادوگر جب مغلوب ہو گئے اور سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے بول دیا کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا ایمان لاتے ہو، یہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا، دھمکیاں دی، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا۔ وہ جادوگر جو دل سے ایمان قبول کر چکے تھے انہوں نے کہا لا دیرہ، کوئی پرواہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، ہماری جان نکل جائے گی، اللہ کے نام لینے پر، ایمان قبول کرنے پر ہماری جان جاتی ہے تو جان قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں تو اس بات کی طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے۔ جادوگر کہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کا ڈر نہیں، ہماری جان چلی جائے، پھانسی دے دے، ہاتھ پاؤں کاٹ دے، ہمیں اس کا ڈر نہیں، ہمیں تو اس بات کی طمع ہے، اس بات کی لالچ ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا، ایک لمحے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل صحابی بن گئے۔ اس کے بعد 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی بنی اسرائیل والے یہ سمندر پار کر گئے اور فرعون اپنے حواریوں اور فوجیوں کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔
اس کے بعد 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی شان بیان کی اور مشرکوں سے فرمایا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں یہ سارے میرے دشمن ہیں. الا رب العالمین، میں تو رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں. وہ رب العالمین کون ہے؟ فرمایا جس نے مجھے پیدا کیا تو مجھے دین کا سیدھا راستہ دکھایا، وہ جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. تو میرا رب تو وہ ہے، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو پیدا کرنے والا، جو ہدایت دینے والا، جو کھلانے والا، جو پلانے والا، جو شفا دینے والا، جو زندگی دینے والا، جو موت دینے والا ہے. میں اس رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے. یہ امت کی تعلیم ہے اور عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری خطائیں بخش دے، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، مجھے نعمت کی جنتوں کے وارثوں میں سے کر دے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے. یہ مختلف دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی. اس کے بعد 19ویں 20ویں رکوع کے اندر، یہ مسلسل رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا. تو یہ مختلف انبیاء کے تذکرے مسلسل آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے، جو جو قومیں نے جواب دیے، جو جو ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ نے ان کے ساتھ کلام کیا. پھر اس کے بعد 24ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان بیان فرمائی. قرآن کی شان بیان کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کا جو اختتام ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ جو کفار اور مشرک تھے وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان اترتا ہے جو آپ کو یہ قرآن سکھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع فرمایا. قرآن اللہ کی طرف سے ہے اس کا بیان فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ فرمایا کہ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار پہ اترتے ہیں. شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر تو ہر اچھی بری وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں. تو یہ ان شاعروں کی مذمت جو فضولیات اور لغویات میں پڑھتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور برے اشعار لکھتے ہیں، ان کی مذمت بیان فرمائی. پھر ساتھ میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، تو یہ شاعر برے نہیں. یعنی جنہوں نے اسلام کے دفاع میں شعر لکھے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شعر لکھے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے شعر لکھے، فرمایا کہ ان کے لیے یہ وعید نہیں. جو فحش اور بیہودہ اشعار لکھنے والے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ وہ شعراء ایسے ہیں کہ جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد 25ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بیان فرمائی اور قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ یہاں پر بیان کیا گیا. اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ عز و جل کل کی تراویح میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.